الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأخيار والأزكياء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها أو كما قال الله عز وجل. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. عزیزان گرامی اور سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جائے، کرنے والے کے نیت کے اعتبار سے اور اس کے حالت کے اعتبار سے مختلف مقامات اور مراتب پاتے ہیں۔ ہم کوئی بھی عمل کریں، اللہ رب العزت نے احسان عظیم فرماتے ہوئے یہ قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ کوئی ایک نیکی لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ برائی کرے گا تو اسی کی بدل پائے گا، یعنی برائی میں اللہ تعالیٰ اضافہ نہیں فرمائے گا، برائی کو 10 گنا نہیں کرے گا، لیکن اگر اچھائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا کم سے کم درجہ 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ اور شب معراج کے واقعے میں نمازوں کی فرضیت کے حوالے سے یہ آپ نے اکثر علماء سے سن رکھا ہے کہ اللہ نے پہلے 50 نمازیں فرض کی تھیں اور آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں، اور جب سرکار 5 نمازیں لے کر آ رہے تھے تو رب کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا وعدہ سچا ہوا، آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں لیکن اجر اس کو 50 نمازوں کا ملے گا، یعنی 10 گنا کا اللہ تعالیٰ کا کم سے کم کلیہ ہے۔ 10 گنا فائدہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ہر نیکی کے بدلے میں، یعنی کسی نے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت کا کم سے کم درجہ ہے۔ پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے، اور اس میں ہر طرح کا عمل کرنے کی مثال ایسے ہے۔ خرچ کرنے سے مراد پیسہ ہی خرچ کرنا نہیں ہے، خرچ کرنے سے مراد وقت کا خرچ کرنا بھی ہے، خرچ سے مراد صحت کا خرچ کرنا بھی ہے، خرچ کرنے سے مراد جان کا خرچ کرنا بھی ہے، غرض کی صلاحیت کے خرچ کرنے کا بھی ہے، کوئی شے جو اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے۔ فرمایا کہ اس کا جو مثال ایسے ہے: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جس نے رضائے الہی کے لیے خرچ کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، کمثل حبۃ، اس کی مثال ایک ایسے دانے کی سی ہے جس نے ایک دانہ اس نے بویا، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اور اس ایک دانے سے 7 سٹے نکلے۔ وہ جو گندم کا سٹا ہوتا ہے، بالی ہوتا ہے، اردو میں بالی کہتے ہیں، ہمارے پنجابی سرائکی میں سٹا کہتے ہیں، جس کے اندر کئی دانے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ 7 دانے اس ایک دانے سے اگے، 7 بالیاں ایک دانے سے نکلی، اور ہر دانے کے اندر 100 دانے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 700 گنا اجر میں عطا فرماتا ہوں۔ 1 روپیہ، 1 لمحہ، 1 وقت صرف کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 700 گنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس پر بس نہیں کیا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو اس سے بھی 2 گنا کر دیتا ہے۔ اضعاف کا معنی دگنا کرنا ہوتا ہے، اور بعد نے فرمایا کہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔
جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ حساب کتاب کی گنتی کے بغیر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ نے جو فرق رکھا ہے مختلف مقامات اور مختلف مراتب میں، یہ کیوں رکھا ہے اور اس فرق کی حقیقت کیسے ہے؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمیں جو اجر ملے گا وہ کتنے درجے ملے گا، کتنے گنا ملے گا؟ 10 گنا ہی ملے گا جو کم سے کم ہے، یا 700 گنا، یا 1400 گنا، یا بے حساب گنا، یا پھر اللہ تعالیٰ بغیر گنتی اور شمار کے عطا فرماتا ہے؟ تو اس کی تفسیر میں علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی حالت کیسی ہوتی ہے، جس حالت میں جو خرچ کرتا ہے اس حالت میں، یعنی کسی کے پاس وقت نہیں ہے اس کے باوجود وہ اللہ کے راستے کے لیے وقت نکالتا ہے، اس کی مصروفیت ہے اور وہ اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر جو اس میں سے گنجائش نکال کر اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے، خواہ وہ نماز کے لیے نکالے، خواہ وہ کسی بھی بھلائی کے کام کے لیے نکالے، چاہے وہ اس طرح کے مسجد کے کام کو آباد کرنے کے لیے نکالے، وہ جس طرح اس نے جتنی مشکل سے وہ وقت نکالا۔ اور اللہ نے اس کے آگے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والا ہے اور علم والا ہے کہ اس نے کس حالت میں، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم نے کن حالات میں وہ وقت نکالا۔ ایک بندے کے گھر میں پیسہ کھانے کو نہیں ہے، اس کے پاس 2 روپے آئے، اس نے 2 روپے میں سے بھی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دیا، گویا اس نے اپنی کل جائیداد کا آدھا حصہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ مثلا ایک بندے کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور اس نے اس میں سے 100 روپے خرچ کیے، اور ایک بندے کے پاس کل 200 روپے ہیں یا 100 ہی روپے ہیں اور اس نے 100 کے 100 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، گویا اس نے اپنی کل جائیداد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعتیں دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ یہ اس محفل میں جو لوگ آتے ہیں، جس طرح کے حالات میں آتے ہیں، جس طرح وہ اپنی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آتے ہیں، ہر بندے کے حسن نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس کے دل کی کیفیت کو جاننے والا ہے، اس کے دل کی حالت کو جاننے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ درجے فرمائے ہیں کہ کسی کو کس کے حساب سے دیتا ہے، کسی کو کسی کے حساب سے دیتا ہے، کم سے کم بہرحال 10 گنا دیتا ہی دیتا ہے۔ حاتم طائی کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک خاتون کے ہاں مہمان ہوا، شکار کے لیے گیا اجنبی علاقے میں، طے یمن کا ایک علاقہ ہے، اس کا یہ سردار تھا۔ حاتم طائی مشہور ہے دنیا میں سخاوت میں۔ یہ ایک عورت کے گھر، ایک بوڑھی بیوہ عورت کے گھر جا کر رات کو مہمان ٹھہرا، تو اس نے دیکھا کہ گھوڑی بندھی ہوئی ہے، ایک گھوڑی اس کی بندھی ہوئی ہے، اس کو بہت پسند آئی۔ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ کل میں جب جاؤں گا تو میں اس کی یہ گھوڑی اس سے خرید لوں گا، چاہے اس نے جتنے پیسے مانگے۔ بہت امیر آدمی تھا، تو وہ گھر میں گیا، اس نے عورت کو کہا کہ میں مہمان ہوں، اجنبی ہوں، پردیسی ہوں، تیری ضیافت چاہتا ہوں، مہمانداری چاہتا ہوں۔ عورت نے اس کو بسر و چشم قبول کیا، اس کو مہمان ٹھہرایا، اس کو گھوڑی کا دودھ پلایا، سردی کی راتیں تھیں، گرم کر کے دودھ پلایا۔ اس کے بعد اسے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہریے اور آپ کو میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ گھنٹے ڈیڑھ کے بعد وہ کھانا تیار کر کے لے آئی، گوشت تھا، بہت عمدہ پکا ہوا تھا، اس نے خوب سیر ہو کر کھایا، صبح ناشتے میں بھی اسے دیا۔ جب وہ جانے لگا تو وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہ گھوڑی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس نے کہا بی بی وہ تیری ایک گھوڑی تھی، وہ یہاں کہاں گئی؟ انہوں نے کہا کیوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں وہ خریدوں گا اور میرے پاس بہت پیسے ہیں، میں اس کے بدلے میں تجھے 100 گھوڑیاں دے دوں گا، اس لیے میں وہ گھوڑی پوچھ رہا ہوں کہ وہ گھوڑی کہاں ہے۔ تو عورت نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے مجھے رات ہی نہیں بتایا، جب رات آئے تھے میرے پاس کل وہی گھوڑی تھی، میں نے اسی کا دودھ نکال کر تمہیں پلایا، اسی کو ذبح کیا، اسی کا گوشت پکا کر آپ کو کھانا کھلایا ہے۔ اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں کھانے کا بندوبست کچھ اور کرتی، کہیں سے مانگ لاتی اور وہ گھوڑی آپ کی نظر کر دیتی۔ وہ گھوڑی تو اب ختم ہو گئی۔ تو حاتم طائی کے دل پر اتنا اثر ہوا، جب واپس آیا تو اس نے 100 گھوڑیاں اور گھوڑے اور بے شمار مال اس عورت کی خدمت میں پیش کر دیا، بھجوا دیا۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ حاتم آپ نے اپنے سے بڑا سخی کسی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا وہ عورت مجھ سے بڑی سخی تھی کہ اس کی کل جائیداد وہی تھی
اور اس نے وہ ساری کی ساری مجھ پر فدا کر دی. انہوں نے کہا لیکن آپ نے تو اس کے بدلے میں اتنے 100 گھوڑے اسے دیے. انہوں نے کہا میرے پاس 100 کیا کئی ہزار گھوڑے موجود ہیں. اس کو میں نے اگر 100 گھوڑے دیے ہیں اگر 1000 میں سے بھی 100 دیوں تو 10واں حصہ دیا ہے. اس نے تو اپنی کل جائیداد مجھے دے دی, کل مال مجھے دے دیا, تو میں اس کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اللہ تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا, سب سے زیادہ سخی ہے. اللہ تعالیٰ جواد ہے, بے انتہا سخی, بے انتہا کریم ہے. اس کا تو عطا کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. وہ بندے کی کیفیت کے مطابق, اس کی کیفیت کے عمل سے وہ اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہ بچے آتے ہیں, ان کے ساتھ یہاں سنیچنگیں ہوئی ہیں, ان کے موبائل چھن گئے, بیچارے بڑی مشکل مشقت سے غریب ہیں. مہمانی اس مہنگائی کے دور میں پتہ نہیں کس طرح انہوں نے موبائل خریدے. سبزی لے کر آتے ہیں, صبح ٹھنڈ میں نکلتے ہیں. ان کا سنیچنگ ہوئی, ہمیں بڑا دل پہ تکلیف ہوئی. مفتی صاحب سے بھی ہوا, ان سے بھی ہوا, 4 5 6 دفعہ ہوئے. لیکن اب یہ دیکھیے کہ یہ کوئی جگہ محفوظ نہیں. ہمارے اسی بچہ عاقب جس کے ساتھ یہاں سنیچنگ ہوئی تھی, ان کے بھائی سے رات 2 بجے اس کے بھائی سے پھر سنیچنگ ہو گئی. وہ اپنے کسی کام سے آ رہا تھا, وہ اپنے کسی کام سے, ولید اور کاشف سے سنیچنگ ہو گئی, موبائل چھن گیا. اللہ نے جان بچائی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مقدر ہے وہ نقصان تو پہنچتا ہے, لیکن جب اللہ کے راستے میں ہو تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوتا ہے. اگر اللہ نے ابھی اس کا بدل نہیں عطا فرمایا تو آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا کر کے لوٹائے گا. جو اللہ کے راستے میں دیا, جو آپ وقت یہاں دیتے ہیں, آپ نے یہ وقت بستروں میں گزارنا تھا, آپ نے یہ وقت بستر میں گزارنا تھا یا گپیں لگا کر گزارنا تھا. آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی, آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا. ایک ایک جملے کا آپ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو وعدے ہیں ان کے اجر کا حساب کریں تو بے حد و حساب آپ کو اللہ نے اجر عطا فرمایا ہے. تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اور ہم نے یہ پچھلی دفعہ اعلان کیا تھا 10:05 پر گاڑی وہاں سے نکل پڑے گی. الحمدللہ آج ویسے لیٹ ہوئی, 5 منٹ لیٹ ہوئی, لیکن 10:05 پر گاڑی تو 10 بجے سے پہلے ہی آ گئی تھی. تو 10 بجے گاڑی وہاں سے نکل آئی تھی. آنے والے جن کو قدر ہو, جن کو اپنی آخرت کی فکر ہو, جو اپنے ماں باپ سے وفادار ہوں کہ ہم ان کی روح کو ایصال ثواب کریں, انہیں چاہیے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ وہ وہاں تشریف لے آیا کریں. اور وہ گاڑی وہاں سے جاتی ہے. آج ہم اپنے آباء و اجداد کو یاد کریں گے, دنیا سے گئے ہوئوں کو یاد کریں گے, کل ہمیں بھی کوئی یاد کرے گا. مرتے ہی انسان کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, پھر وہی عمل پہنچتا ہے جو اس کے لواحقین, اس کے متعلقین ایصال ثواب کی نیت سے اس کو پہنچاتے ہوں. دنیا کی کتنی حاجتیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پوری فرماتا ہے, کتنی آفتیں اور مصیبتیں اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ٹالتا ہے. اس محفل کی قدر ہو. ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ اس محفل کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت کیا ہے تو وہ اگلے اتوار کے انتظار میں اس اتوار سے بیٹھے رہیں اگلے اتوار تک. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے محافل کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.